ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ آج ہم نے 16واں پارہ نصف اور 17واں پارہ مکمل اس کی تلاوت اور سماعت مکمل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم تلاوت اور سماعت قبول فرمائے اور جو بشری طور پر کمی کمزوری رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ 16واں پارہ آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بنیادی باتیں 3 ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بات بیان کی ہے، لیکن وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں یہ 3 ہیں۔ جو تسلی دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اور دعوت دونوں میں بڑی مشقت اٹھایا کرتے تھے، اور راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور پھر انسانوں تک قرآن کا ابلاغ، قرآن کی دعوت، اس کے اندر بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتے تھے، یعنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کی اس دعوت پر کان نہیں دھرتا تھا یا اس کو قبول نہیں کرتا تھا تو آپ کے دل کو دکھ بڑا ہوتا تھا۔ کیا لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کے دین کی، یہ اللہ کے دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی، اور پھر یہاں پر آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ آپ مشقت میں اور پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یعنی ہر ایک کے اوپر تو اثر نہیں کرے گا، اثر تو اسی کے اوپر کرے گا جو اس سے اثر لینا چاہے گا۔ جو اثر لینا چاہتا ہی نہیں ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی من موجی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس قرآن اس کے دل کے اوپر اثر کرے گا؟ تو لہذا یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن نصیحت اسی کے لیے بنے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو لہذا اللہ کا خوف اپنے دل میں ضرور رکھنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، تو تمام دانائی اور حکمت کی جڑ اور بنیاد ہے نا، وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کا خوف۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آغاز کیا کہ جب وہ اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، جب آ رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، روشنی لے کر آتا ہوں۔ تو وہاں پر گئے تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، وہاں پر حکم ہوا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو۔ یہ جوتے جو ہم باہر اتار کے آتے ہیں نہیں، اس سے اتار کے آتے ہیں، مقدس جگہ پر جوتوں کو اتار دینا چاہیے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم ایک مقدس جگہ پر ہو۔ ویسے تو جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مقدس جگہ ہے نا، اس جگہ کا احترام ہے، لہذا یہاں پر جب بھی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جوتوں کو باہر اتار کر آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں، اور فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری، یعنی جب میں اللہ ہوں، جب میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو قیامت بھی قریب آنے والی ہے، ایسا دور نہیں ہے قیامت۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، میرے اور بہت سارے کام ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا رب سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں، تو ملاقات اور بات کے شوق میں اپنی بات کو بڑھا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے لمبی بات کرنے کا موقع ملے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ اس کو ڈال دو زمین میں، ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں
اپنے ہاتھوں کے اندر ایک روشنی ڈال دی، میں کہ یہ تمہیں معجزہ دے دیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس چلے جاؤ، فرعون کے پاس جا کر بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، یعنی زبان میری اس میں اثر ڈال دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک اور کام کیا، وجعل لی وزیرا من اہلی، میں اکیلا ہوں، میرے بھائی ہارون آخی، میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا ہمدرد، میرا مشیر بنا دیجیے، میرا وزیر بنا دیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تم نے مانگا تم کو مل گیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا تجھ کو دے دیا۔ اور ولقد مننا علیک مرۃ اخری، تمہارے پر ایک احسان ہم نے اس وقت کیا تھا جب تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا تھا، اور فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لیکن تمہاری ماں کو ہم نے وہی کی کہ اس بچے کو پیدائش کے بعد ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، تمہاری جان ہم نے بچا لی، اور تمہاری پرورش فرعون کے محل کے اندر کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم پر احسان کیا تو اب بھی اللہ تم پر احسان کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور جا کر اس کو نرم بات کہنا۔ فرعون وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہا تھا، میں بڑا رب ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب میرے دشمن کے واسطے جاؤ بات آرام سے کرنا، فقولا لہ قولا لینا۔ ہم تو برداشت نہیں کرتے، اپنے بھائی کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتے، اپنا مسلمان بھی ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ چڑھ جائیں۔ اللہ اپنے دشمن کے بارے میں فرما رہا ہے فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے، او یخشی، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ تو فاتیا، وہ دونوں آئے، تو آئے، انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بڑا سرکش آدمی ہے، فرمایا کہ ڈرو نہیں، اننی معکما واسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بات کو سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، فکر نہ کرو، تم مجھ سے دور نہیں ہو، میں تمہیں بچاؤں گا۔ اب وہ آ گئے اور کہنے لگے فرعون کے پاس، بڑا زبردست مکالمہ ہے۔ تو فرعون بھی بڑا چالاک تھا نا، ظاہر بات ہے، بڑا رولر تھا، چالاک تھا، چالاکی اس نے بڑی کی موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کی، لیکن جس وقت وحی کا ساتھ ہوتا نا تو وحی کے مقابلے میں عقل زیرو ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا ہے، لیکن جب وحی کا مقابلہ آتا ہے تو پھر وحی غالب آ جاتی ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل شکست کھا جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی چالاکی کی، اس نے کہا کہ بھائی بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے موسیٰ؟ رب تو میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب فرعون اللہ جواب ہو گیا کہ اس نے تو ہر چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ ثم ہدا، پھر ہر چیز کے مطابق اس کی ہدایت بھی دی ہے، ہر چیز کو اس کی ہدایت دی ہے، ستاروں کو اس کی ہدایت ہے، چاند کو اس کی ہدایت ہے، سورج کو اس کی ہدایت ہے، پرندوں کو، چرندوں کو، جمادات کو، نباتات، ہر چیز کو، انسانوں کو اپنی ایک ہدایت ہے۔ نمبر 2، اس نے پھنسانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہمارے پہلے لوگ گزر گئے نا، ہمارے بزرگ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما بال القرون الاولی، اس نے اصل میں پھنسانا یہ تھا کہ اگر کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ٹھیک تھے تو میں کہوں گا میں بھی تو ان کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور اگر موسیٰ کہیں گے کہ بھی وہ خراب تھے تو ساری قوم ان کے خلاف ہو جائے گی، تو میرا تو راستہ دونوں طرف صاف ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ فما بال القرون الاولی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا، کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم مجھے نہیں ہے، وہ تو چلے گئے نا، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ اس سے وہ کتاب گمی بھی نہیں ہے اور رب بھولا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بات خالی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد رب کا تعارف کروایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب کی جس نے زمین کو فرش بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، مختلف طرح کے پودے اگائے، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنی چوپایوں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نشانی ہے جو باز آنے والے ہیں، جو کنٹرول رکھنے والے ہیں، جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا نا، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتا، اپنی نظام پر کنٹرول نہیں رکھتا، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس کے لیے نشانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، فیہا نعیدکم، تمہیں اسی کے اندر لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں اسی میں سے نکالیں گے دوبارہ۔ جب میت کو ڈالا جاتا ہے نا قبر کے اندر تو حکم یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ 3 مٹھی ڈالے اس قبر کے اوپر،
تو 3 مٹھی ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو 3 مٹھی ڈالے جب اس کو قبر میں میت کو، تو اس کے بعد 3 مٹھی جب مٹی ڈالے گا تو پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھے، یہ پڑھے منہا خلقناکم، پھر دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو 3 مٹھیاں وہ ڈالیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، پھر اس نے مقابلہ کروایا جادوگروں کے ساتھ، جادوگر مغلوب ہو گئے، وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا تم نے میرے پوچھے بغیر ایمان قبول کر لیا، اب تو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم اس رب پر ایمان لیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر، جادوگر کہہ رہے ہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور واللہ خیر وابقیٰ، اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، لیکن فرعون نے نہیں مانا۔ فرعون لشکر لے کر نکل گیا، بنی اسرائیل بھی نکلے تو فرعون پیچھے پیچھے، پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کر دیا اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ اب بنی اسرائیل پار ہو رہے ہیں نا، تو جو ہدایت کے لیے فرشتہ آیا ہے اس کے قدموں کی مٹی سامری نے اٹھا لی۔ سامری ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا، تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور مٹی اٹھا کے وہ چلا گیا آگے، اور آگے جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے کوہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ جلدی کیوں آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عاجلت الیک رب لترضیٰ، اے اللہ میں نے اس لیے جلدی کی تیرے طرف آنے میں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں شان ہے نا، سردار ہیں اللہ کے نبی تمام نبیوں کے۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تیرے پاس، قوم کو چھوڑ کر آگے، قوم بھی رستے میں تھی۔ قال ہم اولائی علی اثری، وہ میرے قدموں کے نشانوں پر ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضیٰ، اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ میں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا فإنا قد فتنا قومک، تیری قوم میں تو بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ وأضلهم السامری، تو وہاں سے آیا ہے تیرے بعد ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ گمراہ کیسے کیا کہ وہاں پر اس نے ایک بنایا، بچڑا بنایا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اور وہ بھول گئے سارے کے سارے۔ انہوں نے جناب کہا جی کہ اسی کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری کی پوری قوم تو اس کے گرد دمال ڈال رہی ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، مزے کر رہی ہے یہ بچڑے کے گرد میں۔ تو انہوں نے پہلے ہارون کو پکڑا کہ بھائی ہارون میں نے تمہیں کہا تھا کہ قوم کی حفاظت کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیے، کھینچا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی میری داڑھی کو مت پکڑ، ولا براسی، میرے سر کو مت کھینچ، میری قوم تھی، تیری قوم تھی، میں نے ان کو بات بتائی لیکن مجھے قتل کرنے کے پاس آ گئے، کہتے تجھے قتل کر دیں گے ہارون، بولنا نہیں تو نے۔ تو میں نے کہا چلو آپ آئیں گے تو پھر ہی بات کریں گے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے ساری قوم کو سیدھے راستے پہ لگایا اور سامری سے پوچھا کہ سامری تجھے کیا ہوا، تو نے کیوں یہ کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ دیکھا تھا جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی ایک جلی تھی یا وہ جو رہبر تھا اس کی کوئی چیز تھی جو اس کو نظر آ گئی، باقیوں کو نظر نہیں آئی، اس نے وہ اٹھا لی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس کے نشانات میں نے اٹھا لیے۔ فنبذتها، میں نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ وكذلك سولت لي نفسی، اس طرح میرے لیے ایک چیز تیار ہو گئی۔ قال فاذهب، کہا دفع ہو جا یہاں سے، تو میری قوم سے نکل جا۔ فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پوری زندگی اب تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا، کوئی تمہیں چھوئے گا نہیں، سزا مل گئی پوری زندگی کے لیے۔ اور فرمایا کہ اب تیرے لیے بس اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے معاملہ تیرا۔ اور پھر فرمایا کہ انما الہکم اللہ، تم سب کے لیے اللہ ہی الہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کا اسی کو علم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کے نبی قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک الوحی، وحی کو پورا ہونے دیں، وحی کو پورا ہونے کے بعد جب وحی مکمل ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کروا دے گا، کیونکہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی بار بار اس کو پڑھتے تھے جلدی جلدی تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ اور میں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، ہاں دعا کرتے رہیں۔ کون سی دعا؟
ربی زدنی علما وقل ربی زدنی علما. یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے پھر بہکایا اور آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، لیکن بہرحال پھر اس کے بعد دوبارہ زمین میں آ گئے. اور زمین میں اترتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، تم سب زمین میں اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب میری ہدایت آئے گی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بدبخت نہیں بنے گا. لیکن جس نے میری ہدایت کو قبول نہیں کیا تو وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھے اس لیے اندھا کیا کہ دنیا میں تو اللہ کے حکموں سے اندھا ہو کے پھرتا تھا، اس لیے آج تجھے میں نے اندھا کر دیا ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء ہے. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. 3 باتیں ہیں، ایک قیامت کا ذکر ہے، ایک رسالت کا ذکر ہے، ایک توحید کا ذکر ہے. قیامت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، قیامت کے احوال کا ذکر ہے، اس کے بعد توحید کا بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام کا، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، کہ ہم نے ان کو وہ قوت عطا کی تھی، وہ حکومت اور سلطنت دی تھی کہ اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ نہیں موڑا. اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا حکم، اتنی بڑی حکومت، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین سے منہ نہیں موڑا انہوں نے. نوح علیہ السلام کی مثال، پھر ایوب علیہ السلام کی مثال، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کی مثال، اور پھر حضرت ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی مثال، مچھلی والے، کہ جب انہوں نے اندھیروں میں پکارا اپنے رب کو، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اندھیرا، پھر اس کے بعد اپنی اس جو انہوں نے کام کیا تھا، جو پریشانی تھی ان کو، اس پریشانی کا اندھیرا. یا اللہ میری چھٹکارا، مجھے نجات کیسے ملے گی، پریشانی ہے ہر طرف سے. تو انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس اندھیرے سے ان کو نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد سورہ حج ہے. سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ ایک بہت بڑے دن کا زلزلہ آنے والا ہے. پھر قیامت کے حوال ذکر کیے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حج کے حوالے سے، حج کے احکام ذکر کیے کہ حج کیسے ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا، حکم دیا گیا کہ ابراہیم گھر بناؤ، کسی کے ساتھ شرک نہ کرو، اور میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اذان دے دو حج کے لیے، اعلان کر دو. اذان کا کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا. تو حج کا اعلان کر دو لوگوں میں. یأتوک رجالا، پیدل آئیں، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ہر طرف سے آئیں، ہر طرح سے آئیں. اور فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں، شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور فرمایا کہ قربانیاں کیا کرو. قربانی جب تم کرتے ہو تو اللہ کو قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم سے تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہاں پر جہاد کی اجازت دے دی گئی کہ اب تم قتال کر سکتے ہو. مکہ کے اندر تو ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا کہ تم بدلہ نہیں لے سکتے. 13 سال تک مسلمانوں نے مکہ کے اندر کیا کیا؟ ظلم برداشت کیے. لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلوم لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ اب وہ قتال کر سکتے ہیں، اب وہ لڑائی کریں، اب وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ. فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب اللہ کے بندوں کو زمین میں حکومت ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. اس لیے کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جا کر حساب دینا ہے.
اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جو لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں لا سکتے. اتنے حقیر لوگ ہیں، اتنے کمزور لوگ ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور. تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرتے رہو، خیر کے کام کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس کی آخری آیت بڑی زبردست ہے سورہ حج کی. فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کوشش کرو اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو، پھر اللہ کے دین کو نافذ کرو، غالب کرو. چاہے اس میں تلوار سے کام لینا پڑے، بندوق سے کام لینا پڑے، ٹیک سے کام لینا پڑے، یا گفتگو سے کام لینا پڑے. واجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت، تمہارا طریقہ، تمہارا راستہ وہی راستہ جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. اللہ نے کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان. من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لہذا نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اللہ کے بندوں کو پکڑ لو. یہاں پہ تخصیص نہیں کی کہ کس کو، بس اللہ کو پکڑو. جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جوڑ دو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا، کتنا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدني علما، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.